فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ یونس یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورت سے مکی صورتوں کا آغاز ہوا جو کل 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اور اس کے بعد ایک صورت ہے سورہ نور کہ جو مدنی صورت ہے۔ ان مکی صورتوں کا مضمون تقریباً مشترک ہے، جیسے کہ اب اگلی جو آیات ہم پڑھیں گے اگلے درس سے، اس میں احوال و واقعات شروع ہو جائیں گے ان قوموں کے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور نتیجے دو ہی تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو رسول پر ایمان لے آئے، جنہیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، وہی مانا کہ بقیہ جو لوگ منکر ہوئے تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کو ہلاک کر دیا، آسمان سے عذاب نازل ہوا، نیست و نابود کر دیے گئے۔ بچا لیے گئے وہی لوگ کہ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے رسول کی تصدیق کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، پے در پے صورتیں ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد آگے چلے جائیے کہ جن میں ان قصوں کے ان قوموں کے احوال و واقعات ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار رونما ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب حضور کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تقریباً 8-9 برس 7-8 برس بیت چکے، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ ان تلوں میں اب کوئی تیل باقی نہیں رہا۔ جس طرح ایک پاورفل میگنیٹ ہے، تو جو چیزیں بھی اس سے چپکنا چاہتی ہیں، یا جس کے اندر صلاحیت ہے کہ چپک جائے، وہ چپک چکی۔ اس وقت تک حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد 60 70 80 سے زیادہ نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے رخ کیا تھا طائف کا، اس خیال سے کہ شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، اور شاید کہ یہ جو توحید کا بیج یہاں ابھی نہیں پھیلا رہا، یہاں ابھی اسے جو ہے گویا کہ اس کی آبیاری نہیں ہو پا رہی، تو امکان اس بات کا ہے کہ طائف میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ تو یہ اصل میں مشترک مضمون ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان تمام صورتوں کا۔ جو حصہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، اس کا بھی بہت ہی چند الفاظ میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دوں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ذرا باس تھوڑی سی کم کریں، زیادہ گونج رہی آواز۔ ان کی طرف سے چند چیزوں کے مطالبات ہیں جن کا ذکر مکی صورتوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں فلاں 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 معجزے دکھا دیجئے، اگر آپ ہمارے اس مطالبے کو پورا کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پورے 8 معجزات ہیں کہ جن کا ذکر انہوں نے کیا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ ابھی جو ریگزار ہے یہاں کا سنگلاخ زمین گل و گلزار میں تبدیل ہو جائے، آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، آپ کے لیے بہت عمدہ باغ یہاں جو ہے بن جائے، اور اس کے اندر نہریں رواں ہوں اور آبشاریں چل رہی ہوں، اور اس کے اندر کھجور اور کھجور کے درخت بھی ہوں، انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور پھر یہ کہ پھر ٹھیک ہے آسمان سے ہمارے اوپر جو ہے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیجئے، پھر یہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ جو ہے وہ اوپر جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر نازل ہوں، اور وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور پھر یہ کہ ہم آپ کے اس رفع آسمانی کو بھی جو ہے آپ کے یہاں سے چلے جانے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، جب تک کہ آپ کوئی کتاب لا کر ہمارے سامنے پیش نہ کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس میں سے خود پڑھیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
یہ تمام مطالبات تھے کہ جس کا جواب دیا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں سوائے ایک بشر کے، انسان کے اور کچھ نہیں ہوں۔ میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ معجزات کو لے آنا میرے اختیار میں ہے۔ بالکل یہ انداز یہاں تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا وہ عذاب کا وعدہ جس کی آپ بار بار ہمیں سنا رہے ہیں، جس کو سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں۔ تو جواب کیا دیا گیا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ یہاں بھی گویا کہ کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ جو گویا کہ انہیں گویا مزید منتظر کرنے کے لیے کہا گیا ہو، بلکہ حضور سے کہہ دیا گیا نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنی جان کے بارے میں بھی اختیار نہیں ہے، نہ کسی نفع کا نہ کسی ضرر کا۔ باقی یہ کہ تمہارے اوپر عذاب کا لے آنا کیسے ممکن ہے کہ میرے اختیار میں ہو، تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر اس کی حکمت میں ہوا تو تم پر عذاب لے آئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب خداوندی کا پہلا کوڑا تھا کہ جو ان کی پیٹھ پر برسا تھا۔ اسی طرح پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب کیا عذاب ان کے سر کے اوپر بالکل آ کر جو ہے نازل ہونے کے لیے تیار ہو گیا، کیا اس وقت ایمان لے کر آئیں گے؟ آن کیا آپ ایمان لا رہے ہو؟ اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص کی موت ہے کہ جو اس کے سر پر مسلط ہے، اور اس کا کوئی معلوم نہیں کہ کس وقت وہ موت جو ہے اسے اچانک آ دبوچے۔ تو گویا کہ یہاں ایک اشارہ اس طرف بھی کر دیا گیا کہ جب وہ موت کا وقت تمہارے اوپر مسلط ہوگا تو اس وقت تمہاری توبہ اور تمہارا ایمان جو ہے تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح پھر ان کا یہ انداز وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اس میں بھی گویا کہ ان کا دل جو چغلی کھا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو خبریں آپ دے رہے ہیں کیا تمام حق ہیں؟ کیا واقعی قیامت ہو کر رہے گی؟ کیا عذاب جہنم اور جنت کی جو راحتیں ہیں وہ تمام چیزیں حق ہیں؟ قُلْ اِی وَرَبِّی، جواب میں کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ، یقیناً یہ قرآن بھی حق ہے اور جو باتیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں تمام چیزیں حق ہیں۔ اسی طرح پھر یہ کہ ہم نے آخر میں وہ بھی پڑھا تھا کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب یہ جہنم کے عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے تو ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس زمین میں جو کچھ بھی خزانے اگر اس کی ملک میں دے بھی دیے جائیں، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو چاہے گا کہ اسے فدیہ میں دے دے، کہ کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے جو ہمیں رستگاری مل جائے۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ تو سورہ معارج میں بھی ہے، سورہ عبس وتولیٰ میں بھی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جو بھی علائق دنیاوی اس دنیا میں انسان کو بڑے محبوب ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے والدین ہیں، انسان اس دن چاہے گا کہ تمام کو جہنم میں جھونک دیا جائے، لیکن یہ کہ صرف اسے اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اب آئیے آج کے حصے کی طرف کہ جس کی پہلی آیت ہی بہت جامع ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ کلام وہ ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے، وہدن، اور سراپا ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے، جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ قرآن کی یہ 4 ڈائمنشنز ہیں، 4 صفات ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا۔ یہی 4 کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے قرآن حکیم میں اور 4 مقامات پر بھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ موجود ہے، جہاں قرآن حکیم کی یہ شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اگرچہ ہم جب وہاں تفصیل کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم انقلاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انقلاب کو برپا کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو اعلیٰ انقلاب قرآن تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چاروں چیزیں اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہے، ان کو تعلیم کتاب کا معاملہ ہے، ان کا تزکیہ ہے، انہیں حکمت کی تعلیم ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں گویا کہ قرآن حکیم کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہی 4 باتیں یہاں بیان کی گئیں، اور ایک اعتبار سے بڑی ایک منطقی اس میں ترتیب بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ چکی ہے۔ موعظت کسے کہتے ہیں؟ ایسا بیان یا وہ بات جو انسان کے دل میں رقت پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے، لذات دنیاوی سے انسان گویا کہ کنارہ کشی اختیار کرنے کو تیار ہو، آخرت پر ایمان اس کے اندر محکم ہو جائے، یہ موعظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے، جسے آپ عین جب انسان اس دنیا سے چلا جا رہا ہے اور آخر وقت کی جو واعظ و نصیحت ہے جو وہ گویا کہ اپنے کسی بیٹے کو کر رہا ہے، تو وہ اس کی پورے غور و فکر کا نچوڑ ہوتی ہے۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ گویا کہ وصیت کے الفاظ حد درجے جو تاکید کے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بالکل وہی ایسنس اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ الفاظ یا وہ بیان یا وہ انداز بیان کہ جو دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہو جائے، موعظت وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں اس کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے قرآن۔ اصل میں ایک تو معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو نجاستیں ہیں، جس میں حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، طمع بھی ہے، حب مال بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے ساتھ نجاستیں لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، انسان کے اندر ہم نے کھبا دی ہیں یہ تمام محبتیں، خواہ وہ ان کی بیویوں کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، کھیتی باڑی ہے، ان کے گھوڑے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو ان کی محبت خود قرآن تسلیم کرتا ہے، ہم نے انسان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی ہیں۔ لیکن اصل امتحان کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر یہ محبتیں اللہ کے حکم سے بالا تر ہو جائیں اور ان محبتوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان جو ہے اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے لگے، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ انسان ناکام ہو گیا۔ یہ محبتیں اللہ ہی نے پیدا کی تھی، لیکن اسے اس کے دائرہ کار کے اندر محدود رکھو۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا، بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اور یہاں گویا کہ بہترین تمثیل کس کے لیے ہوگی؟ وہ باپ کے جو اپنی اولاد کی دنیا تعمیر کرنے کے لیے، اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کی دنیا کے مستقبل کو اور بہت محکم کرنے کے لیے، اور اسے دنیا کے کاروبار کے اندر اور مزید جو ہے استحکام دینے کے لیے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا رہا ہے، تو بڑی بدبختی ہے اس شخص کے لیے جس نے گویا کہ اپنی عاقبت تو خراب کر لی، کس لیے کہ اپنی اولاد کا مستقبل سنوار جائے۔ تو اس حوالے سے یہ تمام محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں تو پھر یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں گویا کہ اس کے لیے تباہی اور ہلاکت کی نوید ہے۔ تو موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے انتہائی موعظت لیے ہوئے ہیں، اس قرآن کی تلاوت تو کرو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، اس کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، دونوں انداز اختیار کیے گئے، جب آیات ان پر پڑھی جاتی ہے اور اس کو سنتے ہیں، یا یہ کہ جب خود قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، تو معلوم ہوا کہ ایمان پیدا کرنے کے لیے بھی تیر بہدف نسخہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت، لیکن محض تلاوت نہیں، بلکہ یہ کہ انسان قرآن پڑھے تو گویا کہ اس کا ایک نزول اس کے قلب کے اوپر ہو رہا ہے، اسے معلوم ہو کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی کیا ہے۔ جس طرح میں نے بارہا کہا کہ کتنے ہی دعا مانگنے والے ایسے ہیں عربی زبان میں دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بے نصیبی اور کیا ہوگی کہ کوئی شخص اگر کسی سے سوال کر رہا ہے، اسے خود پتہ نہیں کہ میں کیا چیز مانگ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو معاملہ بڑی محرومی کا ہوگا۔ تو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جہاں اس میں گویا کہ جو بھی نجاستیں انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں، ان تمام کے لیے بھی اصل نسخہ جو ہے تیر بہدف جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اور یہاں ایک جانب اشارہ ان عقائد اور باطل نظریات کا بھی ہے جو گویا کہ توحید کی ضد ہے، جس کی بنیاد پر آج کتنے ہی لوگ ہیں، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جنہوں نے کتنے بت جو ہے دیویوں اور دیوتا بنا کر جو ہے انہوں نے استھان بنا کر رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ تو قرآن گویا کہ ان تمام روگوں کا بھی استحصال کرنے والا ہے، استحصال کرے گا۔ اور اسی طرح جو کچھ انسان کے اندر جو بھی معاملات جو ہیں نجاستوں کے، حرص، طمع، لالچ ہے، حب جاہ ہے، خود غرضی ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر اگر موجود ہیں تو یقیناً پھر یہ رکاوٹ بنتی ہے انسان اور اس کے رب کے تعلق کے مابین۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور یہ کتاب تو ہدایت ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ اس آیت کے بھی شروع میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا کہ اہل ایمان تمہارے پاس وہ کلام پہنچ چکا ہے جو موعظت لیے ہوئے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، بلکہ یہاں کہا گیا یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ اسی طرح قرآن حکیم ہدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی گویا کہ اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ اس قرآن سے ہدایت وہی حاصل کر سکیں گے جن کے اندر کچھ تقویٰ کی رمق تو موجود ہو، کچھ خدا خوفی تو ہو۔ ایک ہی زمانہ ہے گویا کہ ٹائم اینڈ سپیس کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ایک شخص ہے سننے والا کہ جس نے سنا اور فوراً لبیک کر کے ایمان لے آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
اولین دور میں جو لوگ بھی حضور پر ایمان لے کر آئے. اور ایک بدبخت وہ ہے کہ جو کتنے سال اگر ابو جہل کو لیں گے تو کم سے کم آپ یہ سمجھیے کہ 14-15 سال وہ اپنے کانوں سے قرآن کی بات سنتا رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتا رہا، اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا. سگے چچا ابو لہب موجود ہے جو بالکل گویا کہ پڑوسی بھی وہ کہ جن کی دیوار مشترک ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود اب رات کے اوقات میں کوئی گھر بہت بڑے بڑے تو تھے نہیں، حضور رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہوتے تھے، اپنے رب کے حضور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اپنے نوافل میں جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا. تو یہ بدبخت تھا اپنے گھر میں موجود، سن رہا تھا، رات کی تنہائیوں کے الفاظ بھی اس نے سنے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو بالکل وہی بات کہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اب جسے آپ کہیں گے اینچب العجبیست، کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو بالکل ابھی بھی انکار کے اوپر مصر ہیں، اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. تو ہدن، یہ کتاب اصل میں ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہدن للمتقین کہہ کے گویا کہ بالکل اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ اس قرآن کی ہدایت سے استفادہ وہی لوگ کر سکیں گے کہ جن کے اندر تقوی موجود ہے، جو اہل تقوی ہیں. تو ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمۃ للمومنین، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. گویا کہ ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اس کتاب کے تقاضوں کو ادا کریں گے. اور بارہا یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، کتاب کے تقاضوں میں کم سے کم 4 چیزیں ضرور ذہن میں رکھیے. ایمان اگر وہ ہوگا تو وہ تقاضے ادا کریں گے. قرآن حکیم کا پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تیسرے نمبر پر اس پر عمل کرنا ہے. اور چوتھے نمبر پر یہ کہ قرآن حکیم کی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. یہ 4 ذمہ داریاں ہم میں سے ہر شخص پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہو رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص جس نے اس دنیا میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، عین ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ عذر پیش کر دے کہ اے پروردگار، میں نے تو اس دنیا میں کوئی الف بے بھی نہیں سیکھی تھی، میں قرآن کیسے پڑھتا. اور اگر وہ کمال محبت سے صرف قرآن کو کھول کر اس کے اوپر انگلی ہی پھیرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اللہ کے خزانہ فضل کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہ شخص کہ جس نے اس دنیا کی خوب تعلیم حاصل کی ہو، یہاں کے معاش کے لیے دن رات ایک کیا ہو، اور یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں کے حصول کے لیے اس نے جو ہے خون پسینہ ایک کیا ہو، راتوں کی نیندیں قربان کی ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر پیش کر سکے کہ میں نے اگر نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، نہیں سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو رحمت للمومنین، یہ قرآن رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اس قرآن کے تقاضوں کو ادا کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو واقعتاً کتاب ہدایت بنایا ہے، جو اس کی روشنی میں اپنے سفر زندگی طے کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرا دیا، جو کتاب اور شریعت کا حصہ ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. قرآن حکیم کے نزول کو ایک جانب تو اس کی 4 صفات بیان کر دی گئی کہ یہ معجزت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ سراسر اللہ کے فضل کا ظہور ہے اور اس کی رحمت کا گویا کہ منشا ہے، اس کی رحمت کا ظہور ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کس شے کو کہا گیا؟ اس قرآن کے نزول کو. گویا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا سمبل، سب سے بڑا مظہر یہ قرآن حکیم ہے. ورنہ یہ کہ قرآن کی ہدایت اور شریعت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوگا، کن چیزوں سے راضی ہوگا، اور کون کون سی وادیاں وہ ہیں، کون کون سی گمراہیاں وہ ہیں کہ جس کے اندر اگر ہم چلے گئے تو اللہ کی ناراضگی اور عتاب جو ہے وہ ہمیں مول لینا ہوگا. یہ قرآن حکیم اس اعتبار سے جو ہے سراپا رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس قرآن کا نزول تو یہ اللہ کے فضل اور اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو اے مسلمانوں اب خوشیاں مناؤ اس بات کے اوپر. یہاں فلیفرحوا کے الفاظ کو نوٹ کیجئے. فرحت کسے کہتے ہیں؟ خوشی. اردو زبان میں مستعمل ہے، لیکن یہ جو فرح ہے عربی زبان میں اس کا مادہ فیر ہے اور ہا ہے، فرح. اس کے 2 ڈائمنشن ہیں. ایک فرح وہ ہے جو محمود ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ خوشی منانا اس بات کے اوپر فاستبشروا، لہذا خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے. کس بات پر؟ ان ھذا القرآن طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ، حضور نے فرمایا خوشخبری مناؤ اس حقیقت پر کہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. گویا کہ اللہ سے اپنا تعلق اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی اس رسی کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھام لو، اس کے ایک سرے کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے کسی شے کو پکڑ لینا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بددریدہ دہن شخص یہ کہے کہ کہاں ہے اللہ کی رسی، نظر نہیں آ رہی۔ قرآن حکیم کی اس بات کی جو ہے گویا کہ تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک طویل حدیث میں کر دی۔ ہوا حبل اللہ المتین، قرآن کے بارے میں ذکر کر کے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو بہت ہی مضبوط ہے، جو بہت واضح ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو خوشخبری حاصل کرنا بھی، اور یہاں فرح جو ہے یہ محمود فرح ہے کہ جس کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تعریف کی گئی ہے کہ اس حقیقت کے اوپر کہ یہ قرآن اللہ کے بہت بڑے فضل اور بڑی رحمت کا ظہور ہے، اس پر تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ لیکن یہ فرح ہے کہ جو مذموم بھی ہے، جیسا کہ قارون کا لفظ، قارون کا ذکر جہاں قرآن میں آیا ہے وہاں فرمایا گیا وَلَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اس لیے کہ وہ خوشیاں منا رہا تھا اپنے مال و دولت کے اوپر، اسی کے اوپر اس کی اکڑ تھی، اسی کے اوپر اس کا غرور اور تکبر تھا، لہذا وہ فرح جو ہے گویا کہ مذموم فرح ہے کہ جس کی مذمت کی گئی، یہ محمود فرح ہے کہ جس کے اندر انسان کے اندر خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مال و دولت دیا ہے، اس دنیا میں آسودگی دی ہے، تو ایک اطمینان اور ایک خوشی کی کیفیت جو اس میں ہوگی وہ محمود ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا، اس کی بنیاد پہ اس میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، اپنا کوئی اعلیٰ ہونے کا احساس پیدا ہو گیا، اور دوسری مخلوق خدا کے بارے میں اس کے اندر یہ تصور ہو گیا یہ تو حقیر ہے، تو اب یہ وہ شے ہے کہ جسے کہا گیا لا تفرح، وہی الفاظ ہیں کہ دیکھو اس کے اوپر خوشیاں نہ مناؤ کہ اللہ نے تمہیں بہت روپیہ پیسہ دے دیا، بہت مال و دولت ہے۔ اسی طرح سورہ حدیث میں فرمایا گیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، وہاں گویا کہ خوشی منانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں خوشی سے مراد وہی ہے جب کہ انسان اپنے خوشی میں اپنے آپے سے باہر آ جائے، اپنی اوقات میں نہ رہے، اس کے اندر جو ہے اس درجے گویا کہ وہ غلبہ ہو جائے مال و دولت کا، اس کی کثرت کا، کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہو جائے، اپنے اعلیٰ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو یہ فرح کی اصطلاح جو ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتی ہے، فرح محمود اور فرح مذموم، لیکن مذمت والی فرح جو ہے وہ قارون کے لیے استعمال ہوئی، اور پھر یہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تھوڑے سے نقصان کے اوپر بالکل ہی گویا کہ پجمردہ ہو گئے، اب گویا کہ ان میں جان نہیں رہی، اب اللہ کی رحمت سے ہی قطعی مایوس ہو گئے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا تو اب شاد و فرح اور اپنے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو مایوس نہ ہو جایا کرو اس شے سے کہ جو اللہ نے تم سے سلب کر لی ہے، جو تم سے فوت ہو چکی ہے۔ وَلَا تَفْرَحْ بِمَا آتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے دیا اس کے اوپر جو ہے خوشی سے پھولے بھی نہ سمایا کرو۔ تو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا ظہور ہے یہ قرآن، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس بات پر تو انہیں بڑی خوشیاں منانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہاں نوٹ کیجئے قرآن حکیم نے اپنے آپ کو دنیا کی تمام دولتوں سے، تمام خزانوں سے بڑھ کر شے قرار دیا۔ یہ قرآن وہ شے ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن وہ خزانہ ہے، وہ دولت ہے کہ جو تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ احساس اسی شخص کو ہوگا کہ جسے واقعتاً قرآن پر ایمان ہو، جس کی زندگی میں جب قرآن آیا تو اس کے اندر، جیسا کہ ہم اگلی آیات میں بھی پڑھ لیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی کیفیت جو ہے پھر قلبی، جو باطنی انہیں انشراح ہوگا، جو ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی، اور جس طرح کا ان کا معاملہ ہوگا وہ قرآن کی ہدایت سے سیریاب ہونے کے بعد ہے۔ تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن وہ دولت ہے جو تمام چیزیں یہ جمع کر رہے ہیں، دنیا کی مال و دولت ہے جس میں سیم و ظواہر بھی ہیں، جس کے اندر سونا اور چاندی بھی ہے، ان تمام دولتوں سے بڑھ کر جو ہے قرآن کی دولت ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا خیال ہے تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے رزق نازل کیا ہے تمہارے لیے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تمہارا رد عمل عجیب ہے کہ اس میں تم نے اپنی آزاد مرضی سے اس میں حرام اور حلال خود وضع کر لیے۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی اور سورہ انعام کے اندر یہ مضمون بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے جو مذمومہ عقائد تھے، جو باطل نظریات تھے، جو یقیناً توحید کی ضد تھے، اس میں یہ تھا کہ ان کے ہاں کسی اونٹنی کا بچہ ہوا تو بالکل بچہ ہوتے ہی اس کے کان کے اندر ایک چیرا دے دیا اور اسے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے فلاں دیوی کے نام ہے۔ اب نہ یہ کہ اس کے دودھ سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی بار برداری کا کام لے سکتے ہیں۔ اب یہ اس قسم کی، اس کا دودھ بھی ان کے لیے حرام ہے، ان کا گوشت بھی ان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جسے بحیرہ بھی کہا گیا، صائبہ بھی کہا گیا، وسیلہ بھی کہا گیا، یہ تمام مویشی اور انعام ہوتے تھے کہ جن کو یہ بتوں کے نام کے اوپر آزاد کر دیا کرتے تھے، اور ان کے دودھ کو، ان کے گوشت کو اور ان کی کسی شے کو بھی وہ اپنے لیے استعمال جو ہے اس کو حرام سمجھتے تھے۔
اب یہ وہ شے تھی کہ گویا کہ انہوں نے تحلیل و تحریم، تحلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو حلال قرار دینا، اور تحریم کسی شے کو حرام قرار دے دینا۔ گویا کہ تحلیل و تحریم جو خالصتاً اللہ کا فعل ہے، اللہ نے کسی شے کو حرام کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگوں نے بڑی منطقی دلیلیں دی تھی کہ کسی شخص نے کوئی مکان تعمیر کیا، اس کا کرایہ وصول کر رہا ہے، ایک شخص نے کسی شخص کو جو ہے رقم قرض پر دے دی، اس کا کرایہ سود کی شکل میں وصول کر رہا ہے۔ وہاں اس کرایہ کو تو آپ کرایہ کہہ کر جائز کہہ رہے ہیں، اور یہاں اس رقم کو جو وہ حاصل کر رہا ہے، اس روپے پیسے کا کرایہ، اسے آپ نے سود کا نام دے دیا۔ تو گویا کہ لوگوں کے نزدیک اس کے اندر کوئی منطقی کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سدباب کیا کیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اگر تو اللہ کو اپنا رب مانتے ہو تو تحلیل و تحریم، کسی شے کو حرام قرار دینا یا حلال قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے بیع کو، تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دے دیا ہے۔ وحرم الربا، اور جہاں تک تم سمجھتے ہو کہ یہ جو سود تم حاصل کر رہے ہو تو یہ تمہارے قرض کیا کرایہ ہے جو تم وصول کر رہے ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ حرام ہے، اور حرام چیزوں میں بھی سب سے بڑھ کر حرام، اس لیے کہ کسی معاشرے کے اندر سنڈاس پیدا کر کے اور دوسرے کو اس درجے گویا کہ غلامی سے بھی نیچے تک لے جانا، یہ سود در سود اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور یہ ظلم جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جو حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کا ہونا چاہیے تھا، وہ اختیار ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی ان کے لیے بطور رزق نازل کی تھی، یہاں رزق سے مراد وہی چیز ہے، اگرچہ رزق قرآن حکیم میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں ہے، جیسے اس لیے کہ انفاق آتا ہے خرچ کرنے کے لیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں صرف وہ چیزیں مراد نہیں ہیں جو غلہ ہے، جو اجناس ہیں یا مویشی ہیں، انعام ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انہیں عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا رزق ہے، صلاحیت ہے، قوت بیان ہے، اسی طرح تعقل ہے، انسان کے اندر قوت بازو رکھ دی، یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور رزق دی گئی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو شے بھی ہم نے انہیں دی ہے بطور رزق، اس میں سے لگاتے ہیں اور کھپاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہاں فرمایا گیا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، اے نبی ان سے کہیے، ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو شے تم پر رزق کے طور پر نازل کی ہے، یا نازل کا لفظ آیا، یہاں ایک شے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم یہ وحی ہے کہ جو نازل کی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وحی کے اندر انہوں نے تحلیل و تحریم کر دی۔ وحی میں کوئی شے تھی جو ہمیشہ شریعت کے اندر حلال چلی آ رہی تھی، ان لوگوں نے حرام ٹھہرا دی۔ تو گویا کہ وہی بات کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کے اندر کوئی جبر اور سختی نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن مویشیوں کو حلال قرار دیا وہ حلال ہیں۔ اب فلاں دیوی کے نام کے اوپر کر یا فلاں دیوتا کے نام پر کر کے اس کو جو ہے بالکل حرام قرار دینا، ان کا دودھ بھی حرام ہے، ان کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی کھال سے کوئی جو ہے جو اون بنایا کرتے تھے وہ بھی تم استعمال نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں ان کی خود ساختہ ہیں۔ تحلیل و تحریم کا اختیار جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ حلت و حرمت کا اختیار جو تم نے لیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں حکم دیا تھا؟ ام علی اللہ تفترون، یا ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ افتراء ہے۔ کسی ایسی شے کو اپنے لیے حرام قرار دے دینا جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے۔ میرا ذہن گیا ہے سورہ تحریم کی طرف، جن کے بالکل ابتدائی آیات کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ حرام ہے، بلکہ یہ کہ حضور کے ازواج میں سے ایک نے کوئی توجہ دلائی کہ یہ شہد جو آپ نوش جان فرماتے ہیں اس کے اندر ایک خاص قسم کی سمیل ہے، مغافیر، اس لیے کہ حضور جاتے تھے عصر و مغرب کے مابین اپنے تمام ازواج مطہرات کی طرف خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک تھی کہ جو شہد کا ایک پیالہ جو ہے حضور کے سامنے پیش کرتی تھی، حضور اس میں سے کچھ نوش فرماتے تھے۔ وہ مغافیر کا ایک خاص پودا ہے کہ جس کی مہک بعض لوگوں کے نزدیک ممکن ہے کہ وہ مہک بہت پسندیدہ ہو، لیکن بعض کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہو۔ تو حضور ہی کے ازواج میں سے ایک نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ مغافیر کے جو ہے آپ کی جو ہے وہ کوئی فلیور یا اس کا سمیل جو ہے میں محسوس کرتی ہوں، تو حضور نے اپنے طور پر طے کر دیا کہ آئندہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس کے لیے نہ حضور نے کوئی حکم دیا تھا، نہ صحابہ کوئی تلقین کی تھی، نہ آپ کا کوئی قولی اور حکمی جو ہے فیصلہ موجود ہے، لیکن اسی بات کے اوپر قرآن حکیم میں گویا کہ تا قیامت وہ الفاظ موجود ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، شہد تو حلال ہے، اسے آپ نے کیوں اپنے لیے منع کر دیا؟
یہاں حرام کے لیے میں حرام ٹھہرانے کی بات نہیں کر رہا، حضور نے حرام تو نہیں ٹھہرایا، صرف اپنے بارے میں طے کیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کیسے ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل امر نہ کی اور آپ نے پھر وہ پابندی جو اپنے اوپر لگائی تھی اسے واپس نہ لے لیا۔ تو وہاں تحریم و تحلیل اس معنی میں نہیں ہے، وہاں تو گویا کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معاملہ ہے۔ لیکن جب شریعت کے احکامات کے اندر وہ بات آ جائے ام علی اللہ تفترون، تو کیا یہ لوگ اللہ پر افتراء بردازی کر رہے ہیں؟ کیا کسی شے کو حرام ٹھہرا کر یہ اللہ کی جانب منسوب کر کے گویا کہ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر اس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ یوم قیامت ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، قیامت کے دن ان کے اوپر کیا بیتے گی۔ کسی دوسرے شخص کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دینا، چلیے یہ تو بہت ہی گویا کہ اس حوالے سے اللہ کے بارے میں یہ تہمت لگانا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، فلاں شے اللہ نے حرام قرار دے دی، یہ تو گویا کہ اس سے گویا لاکھوں گنا بڑا جرم ہو گیا۔ جبکہ عام انسان کے اوپر بھی اگر آپ کو جھوٹی بات اس کی جانب منسوب کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا ان کے ساتھ بیتے گی جو انہوں نے اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھے تھے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، جبکہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے بہت ہی فضل لیے ہوئے، لوگوں کے حق میں انتہائی فضل والا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یقیناً یہ اللہ ہی کے فضل کا بہت بڑا مظہر ہے کہ حرام چیزوں کو بتا دیا گیا کہ فلاں شے حرام ہے، فلاں شے حرام ہے، فلاں شے حرام ہے، اور حلال کے بارے میں گویا کہ کھلی چھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چند چیزوں کو محدود کر دیا کہ فلاں 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 چیزیں حلال ہیں باقی تمام حرام۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے ایک جذبہ رکھا، صرف محرمات کا ذکر کر دیا گیا کہ فلاں فلاں رشتے تمہارے لیے حرام کر دیے گئے، اور اس کا ذکر تفصیل سے قرآن حکیم میں موجود ہے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب ان چند چیزوں کو چھوڑ کر بقیہ پورا گویا کہ کیٹیگری جو ہے وہ خواتین کی کھلی ہے، جس سے چاہو نکاح کر لو۔ یہی معاملہ حلت و حرمت کا بھی ہے، اسی طرح کاروبار کے معاملے میں ہے، ربا کو، سود کو حرام کر دیا گیا، میسر کو، جوئے کو حرام کر دیا گیا۔ باقی ہے کہ کاروبار دنیاوی کی اور شکلیں جو مختلف اوقات میں اگر آتی بھی رہی ہیں تو اس کے بارے میں گویا کہ جو بھی وقت ہوگا، جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صریح جو بدیہیات ہیں اللہ کے احکامات کے، ان سے اگر کوئی شے متضاد نہیں ہے، ان سے ٹکر نہیں کھا رہی تو شریعت میں جائز قرار دے دی جائے گی۔ لہٰذا یہ وہ بات ہے جسے فرمایا گیا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کے معاملے میں بڑا فضل فرمایا ہے، لوگوں پر بڑا فضل ہے اللہ کا۔ ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتی۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت میں، ایک آیت میں دو طرف خطاب ہے، ایک طرف حضور سے خطاب کیا گیا، دوسری طرف مشرکین سے خطاب کیا گیا۔ وما تکون فی شان، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہوتے مگر کسی بھی حالت پر، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ ہی آپ ہوتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اب آگے تھوڑا سا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، آگے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کنا شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں، جو بھی حالات آپ کے ہیں، جو کیفیات آپ کی ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ بیت رہی ہے، یہ بھی تو آخر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک بدبخت اٹھا تھا اور حضور کی گردن مبارک کے گرد کپڑا لپیٹ کے اور اس زور سے اس نے کھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی۔ اللہ کی نگاہ میں تھا، آپ حالت سجدہ میں تھے، ایک بدبخت گیا ہے اور اونٹ کی لا کر اوجڑی جو ہے آپ کے سر کے اوپر انڈیل دی، جو نجاست اس میں سے نکلی ہوگی آپ اس کا تصور کیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اطلاع ہوئی ہے تو آپ لوٹی آئی ہیں اور آپ روتی ہوئی آپ کی نجاست جو ہے اس اوجڑی کی آپ کے جسم سے پاک کرتے رہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ یہ نہ سمجھنی ہے کہ کسی کے علم میں نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، رات کی تنہائیوں میں اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ آپ کی کوئی بھی کیفیت ہے، طائف سے واپسی کا سفر اللہ کی نگاہ سے باہر تو نہیں تھا، محبوب رب العالمین کے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی اس کا تصور اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ اس بات سے گویا کہ بالکل بے فکر رہیے کہ آپ کے اوپر جو کچھ بیت رہا ہے، آپ کے جو کچھ بھی معاملات ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ ولا تعملون من عمل، اور اے کفار جو کچھ بھی تم اعمال کر رہے ہو اس دعوت حق کو روکنے کے لیے، الا کنا شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم ان تمام باتوں کے اوپر گواہ ہیں خود۔ اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے ان تمام چیزوں پر۔
جو کچھ ابو لہب کر رہا تھا، جو ابو جہل کر رہا تھا، جو ان کی ریشہ دوانیاں تھیں، جو وہ منصوبے بنا رہے تھے، جس طرح مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے تھے، جس طرح اذیت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود، اور جو کچھ آپ کے اوپر جو معاملات ان کی طرف سے ہو رہا تھا، ہر شے الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، جب بھی تم وہ کچھ کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گواہ ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گویا کہ بہت ہی تسلی کے الفاظ ہیں کہ جو کچھ آپ پر بیت رہا ہے، یا یہ کہ رات کی تنہائیوں میں آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر شے اللہ کے علم میں، اللہ کی نگاہ میں ہے، اور جو کچھ یہ بدبخت کر رہے ہیں آپ کے خلاف، وہ تمام چیزیں بھی اللہ کے علم میں، اللہ ان پر گواہ ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تمہارے رب سے تو پوشیدہ نہیں ہے اس زمین و آسمان میں کیا ایک ذرہ برابر شے بھی، ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی چیوٹی ادھر سے ادھر اگر رینگ رہی ہے تب بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے علم کو اپنے علم پر تو قیاس نہ کرو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، آپ اس کا تصور کر کے انسان جو ہے بالکل گمسم ہو جاتا ہے۔ اس کرۂ ارضی کے اوپر کتنے درخت ہوں گے، ایمیزون کے جنگلات کبھی آپ نے دیکھے ہوں، اور اس میں اربوں درخت ہیں، اور اس کے اوپر کھربوں کے آپ کی گنتی کی ختم ہو جائے گی جتنے پتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر ایک پتا بھی اپنے درخت سے جدا ہو کر زمین کی طرف آ رہا ہے اور زمین پر گر رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو، وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اس زمین و آسمان کی کوئی ذرہ بھرا برابر شے بھی تمہارے رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان کا ذکر قرآن کرتا ہے تو بہت ہی ایک حکیم اور دانا انسان کے انداز میں کرتا ہے، اور وہ اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ اے میرے بیٹے تمہارا خواہ عمل رائی کے دانے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، خواہ وہ کہیں تم نے زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر اس میں اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، یا کہیں کوئی پہاڑ کی بلندی پر جہاں کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہے کوئی عمل تم سے صادر ہوا ہو، تو یہ جان لو کہ اللہ کی نگاہ میں یاتی بہ اللہ، صرف نگاہ ہی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس عمل کو اس اعمال نامے میں لکھا ہوا تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ اب یہ ہے اصل میں ایمان کی گہرائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عام طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر اگر انسان کو استحضار ہو اور اسے معلوم ہو کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، میں اللہ کے علم میں ہوں، میری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اور میرے اعضاء سے صادر ہوا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے، تو انسان کے اندر جو ایک راستی پیدا ہوگی اور جو اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہ ہی یہ دیکھیے مثال تو دی گئی ذرے کی، اور ذرہ بھی سب سے چھوٹی شے ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ذرہ اصل میں کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو۔ اب چیونٹی کی آپ ضخامت دیکھیے، اور خاص طور پر وہ ایک بھوری چیونٹی ہوتی ہے جو غالباً اگر کہیں کسی صفحے کے اوپر چل رہی ہو تو آپ شاید دیکھ بھی نہ پائیں، بڑی مشکل سے آپ جو اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ اس چیونٹی کا بھی جو انڈا ہوگا اس کی ضخامت کیا ہوگی؟ تو چیونٹی کے انڈے کے لیے عربی زبان میں عربی لغت میں ذرہ کا لفظ آتا ہے، ذرہ کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو۔ اب فرمایا گیا ولا اصغر من ذالک، اگر اس سے بھی کسی چھوٹی شے کا تم تصور کر سکتے ہو تو وہ ہو یا اس سے بڑی شے ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی کتاب علم میں پہلے سے موجود ہے۔ یہاں کتاب کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ صرف قرآن حکیم کے لیے نہیں ہے، اعمال نامے کے لیے بھی اللہ کے سورہ کہف کے اندر ووضع الکتاب، وہ الکتاب وہاں کہا گیا اعمال نامے کو، ہر شخص کا جو لکھا جا رہا ہے، اس کی جو بھی نیکیاں ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، جو بد اعمال ہیں، تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ ووضع الکتاب، اس دن وہ اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ یہاں جو شے مراد ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں۔ یہ اللہ کی صفت علم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب علم اس کا کوئی تم تصور نہیں کر سکتے، اللہ کے علم میں پہلے سے شے موجود ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا بالکل یہی الفاظ ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا۔ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ علم کتاب ہے کہ جس کا تعلق تقدیر کے معاملات سے ہے، کہ کوئی شے جو تم پر وارد ہوگی یا وارد ہونے والی ہے، خواہ وہ مصیبت ہے، خواہ وہ فرح ہے، خواہ پریشانی ہے، خواہ خوشی ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی علم کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اس محدود ذہن سے اس کا صحیح تصور بھی قائم نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ ظاہر ہے لامحدود کا آپ کتنا تصور کریں گے، کتنا ہی اس کو بڑھا چڑھا لیں، لیکن بہرحال وہ ایک حد تک محدود ہی رہے گا۔ تو فرمایا گیا کہ خواہ وہ چیونٹی کے انڈے سے بھی چھوٹی شے کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں بڑے پیارے الفاظ ہیں، قرآن میں کئی مقامات پر آئے۔ یہ ہے اصل میں مقام ولایت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ صرف وہی ہوتے ہیں جن سے کسی معجزات کا ظہور ہوگا، جن کے اندر بڑی کرامتیں ہوں گی، اور جو گویا کہ بہت سے اعتبارات سے ما فوق البشر قسم کی کوئی شخصیت ہوگی۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن اور خاص طور پر یہ آیات جو ہیں، یہ دو آیات، یہ مل کر تو اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن بیان کر رہی ہیں کہ قرآن کے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے اولیاء اللہ کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بہترین تعریف ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اپنے دل میں یقین کی کیفیت کے ساتھ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں وہ چیزیں بھی مراد ہے جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانے والے ہیں۔ یہ مقام ولایت اس اعتبار سے وہ شے نہیں ہے جو ما فوق البشر کوئی شے ہو، بلکہ انسانوں ہی میں سے بہت سے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے جب تک کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوگا، کسی اور بالکل جسے آپ کہیے کہ نادیدہ کسی ایسی شے آپ اس کے سامنے نہ دیکھیں کہ جو گویا کہ آپ کے بالکل معطل، آپ کے معاملات کو مختل کر دے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان ان میں گہرا موجود ہے اور تقوی حد درجے کا موجود ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایک اور صفت بھی ہے، راضی برضائے رب، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو شے بھی ان پر خارج سے وارد ہوگی، خواہ بڑے سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، خواہ خوشی ہو، شاد و فرحانی کی کیفیت ہو، خواہ غمی کا معاملہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ اب جو شے ان سے صادر ہو رہی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کر صادر ہو۔ جو شے وارد ہو رہی ہے اور جو شے صادر ہو رہی ہے، ان دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہے جو اصل میں کمپلیٹ کرتی ہے اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست تو وہی ہیں کہ جو نہ کہ مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ یہ نہیں کہ بہت ہی نڈر ہیں، نچنت ہو گئے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ان میں موجود ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے فلاں شے نہ کی تو فلاں نہ ہو جائے، فلاں گر ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یا ماضی میں کوئی حادثہ ہو گیا تو اب پچھتا رہے ہیں، اور فلک نہ ہنجار کو جو ہے وہ کوسنے دے رہے ہیں، سب کچھ، یہ تمام چیزیں گویا کہ منافی ہیں اس شے کے کہ جو ایمان کی اصل حلاوت ہے، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا وبمحمد رسول وبالاسلام دینا، جو اس بات پر مطمئن اور راضی ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کے بارے میں اسے یقین حاصل ہے کہ اصل دین، اصل سسٹم اور اصل کوڈ آف لائف یہ اسلام ہے، وہ شخص ہے کہ جس نے گویا کہ ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا۔ یہی ایمان کی حلاوت ہے کہ جس کی ایک ڈائمنشن یہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کے اوپر کوئی پچھتاوا ہے، اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں ان کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، اور میرا رب اور میرا خالق مجھ سے بڑھ کر میرا بہتری کا جاننے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ امتحان لے گا، آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کی طرف سے امتحانات تو آئیں گے، تو اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا، اپنے مال و دولت کے اندر کمی جو ہے اسے بھی برداشت کرنی ہوگی اگر اس رستے اور اس دین کی طرف آتے ہو۔ تو امتحان اور ابتلا جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تو گویا کہ ہمارا غرض تخلیق ہے، لیکن یہ کہ یہاں معاملہ جو ہے کہ راضی برضائے رب کی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کوئی ما فوق البشر لوگ نہیں ہوتے، عالم بشریت ہی سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر ایمان انتہائی گہرا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اب بشارتیں ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہاں بشریٰ سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، صاحب تفسیر ابن کثیر اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بشریٰ سے مراد جو ہے رویائے صالحہ ہے۔ گویا کہ جو لوگ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اس مقام ولایت پر فائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں ایسے سچے خواب دکھاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے جو حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں میں
ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک خواب دیکھا ہے اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ بیان ہی وہی چیز جو ہے منصر شہود میں آ گئی۔ تو گویا کہ ان لوگوں کا ایک معاملہ یہ نہیں کہ وہ کرامت کا ظہور ان سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ مستقبل کے معاملات جو ہیں، اور حضور نے اپنی ایک حدیث کے اندر رؤیائے صالحہ کو، یہ جو سچے خواب ہیں، انہیں نبوت کا 44واں یا 49واں حصہ بھی قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اب اس میں 1/40 حصہ نبوت کا جو ہے وہ معاملہ بھی پیدا ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ رؤیائے صالحہ جو ہے ان کی احادیث کے اندر ان کی تحسین بھی کی گئی ہے۔ یہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، گویا کہ یہاں پھر مراد ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں مبشرات سے نوازتا ہے، رؤیائے صالحہ سے نوازتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ عالم نزع کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارتیں لیے ہوئے وہ فرشتے بھیجتا ہے کہ جو انہیں خوشخبری دے رہے ہیں اب آئندہ کی زندگی تمہارے لیے ابدی راحتوں کی زندگی ہے، اللہ کی فضل اور عنایات کی زندگی ہوگی۔ یہاں بشرا سے مراد یہ بھی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کے لیے تو بشارتیں ہی بشاریں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی فرمایا گیا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جازم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ فرشتوں کا نزول عین نزع کے عالم میں ہے، گویا کہ مرنے سے قبل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انہیں دکھا دیتا ہے۔ اور بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، خاندان کا کوئی بزرگ جو ہے جب بستر مرگ پر ہے تو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے خوشی کے آثار، کوئی اسے خوش آمدید کہتا ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ جو ہے اس طرح کے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارتیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے کہ ان کے موت سے قبل انہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کا فیصلہ جو ہے، جو لوگ اللہ کا ایمان اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ پشت پناہ ہے، اللہ کارساز ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک کی ضلالتوں اور گمراہیوں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف، توحید کی روشنی کی طرف لے آیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے فیصلے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور جنت جو ہے جس کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ذالک هو الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی اور عظیم ترین کامیابی جو ہے یقیناً انہی لوگوں کے حصے میں آنے والی ہے جو اللہ کی ولایت کے اس پیمانے پر پورے اترتے ہیں۔ ولا يحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں آپ کو ان لوگوں کی باتیں آپ کو ملول نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ حضور کو آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے جو ہے مجنون بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، ساحر کذاب کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اب اتنی بڑی بڑی اور بہت کڑوی کسیلی باتیں سن کر ظاہر ہے کہ میں اور آپ اگر اس کا تصور کریں کہ کوئی شخص دوسروں کے سامنے مجھے کہے تم جھوٹے ہو، تم تو جادوگر ہو، تمہارے اوپر تو کسی آسیب کا سایہ ہو چکا ہے، تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک جو ہے اس کے اندر بھی وہ معاملات تھے کہ آپ متاثر ہوتے تھے۔ ولا يحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں آپ کو ملول خاطر نہ کریں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ اپنے دل کے اندر کوئی غبار پیدا نہ کریں۔ یقیناً ایک جسے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بشری تقاضا ہے کہ انسان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ حضور سے کہہ دیا گیا ان العزت للہ جمیعا، اس لیے کہ یہ تمام باتیں جو ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں یہ یقیناً ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ ان العزت للہ جمیعا، اختیار اور عزت تو بالآخر اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، ان کی باتوں سے ملول خاطر نہ ہو۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب کہ آپ ہی کا غلبہ ہوگا، جیسا کہ کتنا عرصہ بیتا حضور کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہوئے، اور بالآخر وہ آیت نازل ہو گئی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج حق غالب ہو چکا ہے، حق کو غلبہ حاصل ہو چکا، اور باطل پادر ہوا ہے، باطل کی کوئی حیثیت نہیں۔ باطل تو اصلاً کہتے ہی اس شے کو جس کا کوئی وجود نہ ہو، یہ تو اصل میں کچھ گویا کہ کچھ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو سامنے نظر آ رہی تھی، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسے ہی روشنی ہوگی اندھیرا غائب ہو جائے گا۔ یہی معاملہ نور توحید کا ہے، جیسے ہی نور توحید روشن ہوا وہ تمام ظلمتیں اور اندھیرے جو تھے، جو تمام جو وہاں گھٹا ٹوپ چھائے ہوئے تھے، تمام چیزیں پادر ہوا ہو گئیں۔ تو فرمایا گیا لہم الا ان للہ من فی
الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جميعا، بالآخر غلبہ اور اختیار اور عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، وهو السمیع العلیم، هو السمیع العلیم، اور وہ اللہ جو ہے ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ کہ اس زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے من فی السماوات ومن فی الارض، اور آگے آئے گا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ملک میں ہے، اس پر اللہ کا اختیار ہے۔ یہاں اس زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، اس لیے کہ یہاں اسی آیت میں آگے بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا شرک جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں سے، انبیاء میں سے کتنے ہیں کہ جن کو معبودیت کے اندر شامل کر لیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر الوہیت میں شامل کر دیا۔ یہودیوں کے ہاں ایک قبیلہ موجود تھا جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہیں الوہیت میں شامل کر لیا۔ تو من فی السماوات و من فی الارض، اس کائنات میں جو کوئی بھی ہے، خواہ وہ فرشتہ ہو، اولیاء اللہ ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، تمام اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور یہ جو اتباع کر رہے ہیں اللہ کے سوا اور چیزوں اور ہستیوں کو، اپنے شرکاء کو پکار رہے ہیں، ان يتبعون الا الظن، یہ سوائے اپنے ظن و تخمین کے، وانهم الا يخرصون، اٹکل پچو ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دین کی عمارت کو قائم کر دیا۔ کہاں لکھا ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ حضرت مسیح کے بارے میں، حضرت عزیر کے بارے میں، اور کسی اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کی قبروں کو جو ہے وہ جائے سجدہ بنا لینا، وہاں جا کر منتیں مانگنا، وہاں جا کر جو ہے جو ان کے نام سے جو ہے نظر نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اپنے ظن و تخمین کی بنیاد پر، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگے فرما دیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بہت سے مقامات پر کہا گیا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ پہلی کوئی اسلامی کتاب ہو، کوئی اللہ کی طرف سے الہامی کتاب کوئی نازل ہوئی ہو جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، تب تو چلیے بات بھی ہے، لیکن ایسی وہ چیزیں کہ جو سوائے ظن و تخمیم کے اور سوائے اٹکل پچو کے بیکار اور بے بنیاد باتیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے ساتھ اور کتنوں کو معبود قرار دے دیا۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن، یہ جو اتباع کر رہے ہیں، یہ جھوٹے خدا جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں، سوائے ظن و تخمین کے اور کوئی شے اس کی بنیاد نہیں ہے۔ والذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، اب ذرا اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس زمین و آسمان، اس کائنات کو دیکھو، دن اور رات کا نظام ہے۔ یہاں اگرچہ باقی باتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ مکی صورتوں کے اندر ہماری فطرت کے بہت قریب ہو کر ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ ہواؤں کا چلنا ہے، بارشوں کا برسنا ہے، زمین سے تمہاری فصلوں کا برآمد ہونا ہے، تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل اور میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں۔ پھر ذرا اپنے آپ پر غور کرو، وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اپنے جسم پر غور کرو، کیسی کیسی صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، کیسی کیسی فیکلٹیز ہیں جو اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آیا تمہیں کسی ایک رب کی ہستی کی جانب تمہاری توجہات کو منعطف نہیں کر رہی۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اس رات کو تمہارے لیے جائے سکون بنا دیا۔ آج تو ٹھیک ہے ہماری راتیں بھی بڑی آباد ہیں، اور راتوں میں ایسی ایسی مشغولیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ معلوم ہوتا ہے نصف رات بیت گئی اور گویا کہ ابھی ان کی رات کا آغاز نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، اس وقت جیسے ہی سورج غروب ہوا، 1.5-2 گھنٹے کے اندر اندر آپ تمام اپنی ضروریات سے، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، کھانے سے بھی فارغ ہو گئے۔ اور اب بھی ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جن کے ہاں اس بات کا گویا کہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب کوئی جواز نہیں ہے، گویا کہ قرآن و سنت کی روح سے کہ اب آپ جاگتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ اس لیے کہ فطرت کے اگر آپ ٹھیک ہے کسی شخص کی کوئی مجبوری ہے، کل امتحان ہے، اسے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اسے کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہے، اس کے لیے اس نے جاگنا ہے، دین کے لیے کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، اس کے لیے اگر وہ وقت لگا رہا ہے وہ معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن یہ کہ خالصۃ اللہ و لعب کے اندر وہ پیریڈ اور وہ دورانیہ گزار دینا، وہ تو سراسر گمراہی ہے اور واقعتاً بہت بڑی تباہی والی بات ہے۔ تو یہ چیزیں انسان گویا کہ یہ رات کی تنہائی ہے، اس کے اندر سکون ہے۔ اللہ نے تو رات اس لیے پیدا کی تھی، تم نے اسے مشغولیت کی نظر کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگلے دن جو ہے صبح کا وہ دورانیہ کہ جس میں تمہیں صبح سورج طلوع ہونے کے بعد تمہیں کام کرنا چاہیے تھا، تمہیں گویا کہ اپنے معاش کے لیے بندوبست کرنی چاہیے تھے، اب اس کے اندر رات کا وہ جگا ہوا حصہ جو ہے جس میں آپ جاگے ہیں، اب اس کی تلاوی صبح کے اوقات میں ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس اعتبار سے بھی غیر فطری ہے۔ اب ذرا غور کرو، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اسی نے تمہارے لیے اس رات کو بنایا جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ دن بھر کی محنت
اور رات کی چند ساعتیں ہیں کہ جس میں انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے. اگلے دن صبح جب وہ اٹھا اپنے بستر سے تو معلوم ہوا کہ کل تک جو توانائیاں اس نے صرف کی تھی دوبارہ اس کے جسم میں در آئی ہیں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ نے دن کو بڑا روشن کر دیا تمہاری معاش کے لیے، تمہارے رزق کے حصول کے لیے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کیا یہ رات اور دن کا نظام تمہاری فلاں دیوی یا فلاں دیوتا نے قائم کیا تھا؟ یا تم مجبور ہو ایک ذات کے ماننے پر کہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی اس کے پورے انتظام کو چلا رہا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً ان تمام مشاہدوں میں جو تم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہو، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سماعت رکھنے والے ہوں، جو بصارت رکھنے والے ہوں، جو حق بات کو سن کر ان کا دل گواہی دے کہ واقعتاً یہ بات سچ ہے، اور جو کسی شے کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.